دوستوں سے مشورہ لینا، ان کی درست رائے تیرے لیے بہتر ہے۔ خود رائے تیرے پاؤں پھسلاتی ہے اور مصیبت کے کھڑوں میں ڈالتی ہے۔ تجربہ سے پہلے کسی پر اطمینان کرنا ہوشیاری کے خلاف ہے۔ کمینے کو جب قدرت ہو تو فحش بکتا ہے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرتا ہے۔ کمینہ یا بخیل اگر کسی کو کچھ دے بیٹھے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اسے کچھ دے تو اس کا انکار اور کفر کرتا ہے۔ جو دوستی اللہ کے لیے ہو وہ قریبی رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس کو کمینوں یا بخیلوں کی طرف حاجت ہو۔ جھوٹ جھوٹے کو ہلاکت کرتا ہے، جو اس سے برکنار رہے اس سے نجات دیتا ہے۔ تنگ دستی اخلاق کو دھبا لگاتی ہے اور دوستوں کو وحشت میں ڈالتی ہے۔ تعارف ایک قسم کی عطا ہے، اور اس سے خالی ہونا ایک طرح کی پیاس اور تکلیف ہے۔ فکر ایک قسم کی ہدایت، مسافری گویا ایک جاڑے کا موسم، دودھ ایک قسم کا گوشت ہے۔ مصیبت پہلے ایک ہوتی ہے مگر گھبرانے سے دور ہو جاتی ہے۔ دوستی ایک طرح کا رشتہ ہے، ذکر خیر ایک قسم کی عمر ہے۔ خوبصورت مکان ایک قسم کا باغ ہے۔ حسد ایک طرح کا عذاب اور بیماری ایک قسم کا قید خانہ ہے۔ تندرستی نہایت عمدہ لذت ہے، شہوت ایک گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ شجاعت گویا ایک مددگار جماعت ہے۔ لڑائی سے بھاگنا ایک نہایت معیوب بات ہے۔ بدبخت اولاد ایک طرح کی دشمن ہے۔ دوست بہت اچھا ذخیرہ ہے، ذکر خیر بہت عمدہ غنیمت ہے، صدقہ بہت اچھا منافع ہے۔ شہوت پرستی بہت بڑا دشمن ہے، صدقہ نہایت عمدہ ذخیرہ ہے۔ بے شک سب سے جلد آنے والی سزا سرکشی کی سزا ہے۔ بے شک ادنا ریاکاری بھی شرک ہے۔ بے شک تھوڑی سی غیبت بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کو روک رکھنا ایک طرح کا فتنہ ہے۔ نافرمانیوں میں لٹانا مصیبت ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جب نفوس کے درمیان کچھ مناسبت ہو تو ان میں باہم الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ جب آپس میں رشتے ملتے ہوں تو ایک دوسرے پر شفقت، مہربانی ہونے لگتی ہے۔ بے شک زیادہ راہ کو ضائع کرنا بہت بڑی خرابی ہے۔ بے شک باہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا نہایت اچھا اخلاق ہے۔ بے شک زمین کا پیٹ مردہ اور اس کی پیٹھ بیمار ہے۔ بے شک درندے جانوروں کی سب کوششیں وسیع یہی ہے کہ سب جانوروں پر حملہ کریں۔ بے شک تیری زبان وہ باتیں تجھ سے کرانا چاہتی ہے جس کا اسے تو نے عادی بنا رکھا ہے۔ بے شک تیری طبیعت ان کاموں کی طرف بلاتی ہے جن سے تو نے اسے مألوف کر رکھا ہے۔ بے شک ہوشیار آدمی کسی دھوکہ دہی پر مغرور نہیں ہوتا۔ بے شک تیری عمر تیری سعادت کو مہر ہے، بشرطے کہ اس کو اپنے معبود کی اطاعت میں کرے۔ بے شک تیرے سانس تیری عمر کے حصے ہیں، پس ان کو اطاعت کے سوا جو تجھے اپنے مالک سے نزدیک کر دے کسی چیز میں ضائع نہ کر۔ بے شک تیری عمر چند گنے ہوئے سانس ہیں، اور ان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو ان کو شمار کرتا رہتا ہے۔ بے شک لوگوں کے دل ایک قسم کے برتن ہیں، پس ان میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی باتیں محفوظ رکھے۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہی ہے جو پروردگار کا
متی اور فرما بردار ہے، گو کہ اس کا رشتہ آپ سے دور ہو، مگر ایسا شخص آپ کا قریبی اور دوست ہے۔ بے شک لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، بس ان سے بہتر وہ ہے جو شر سے زیادہ دور رہے۔ جس کا دل کسی امر کا یقین نہیں کرتا تو وہ کام اس سے درستی کر کے ساتھ سر انجام نہیں پاتا۔ جو شخص اپنی خواہش نفسانی کو قابو میں نہیں رکھتا وہ اپنی عقل کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جو بشر زیور عقل سے خالی ہو وہ کبھی بزرگ نہیں ہوتا۔ جس کے عمل میں اخلاص نہ ہو وہ کبھی مقبول نہیں ہوتا۔ جو آدمی تیرا ساتھ کرتا ہے مگر تیرے نفس کی اصلاح میں آنت نہیں کرتا، اس کا ساتھ اگر تجھے کچھ معلوم ہو تو تیرے حق میں وبال اور جوان باتوں کے ساتھ تیری تعریف کرتا ہے جو تجھ میں موجود نہیں۔ اگر تجھے کچھ عقل ہو تو وہ تیری تعریف نہیں بلکہ ندامت و بترجا تم کو نیچا کرتا اور گراتا رہتا ہے۔ جو بشر اپنے محرم اور قصوروں کو سزا دیتا ہے اس میں کوئی فضل و کمال نہیں ہے۔ جو شخص کسی بے وقوف سے جھگڑا کرتا ہے اس میں عقل نہیں ہے۔ جو بشر اپنی نگاہ کو روکے نہیں رکھتا بلکہ اسے ہر طرف اٹھاتا ہے اور ہر چیز دیکھتا چلا جاتا ہے تو وہ اپنی موت کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور جو اپنی زبان نہیں روکتا بلکہ جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے تو ایسا شخص اپنی بے وقوفی اور کم عقلی خود اپنے منہ سے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کے چال چلن کی کوئی بشر تعریف نہیں کرتا۔ جس کی عقل کامل نہیں اس کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے کوئی شخص معمون نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو اس کی نافرمانیوں سے روکتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں کامل درجے کا مجاہد اور شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے ذاتی راہ کو ضائع اور برباد کرنا عقل کے نقص اور خرابی کا نشان اور اپنی آخرت بھی گاڑنا بدبختی کی دلیل ہے۔ بادشاہ کا غفلت اور لاپرواہی سے دور رہنا قیام سلطنت کی نشانی ہے، اور آدمی کے لیے تیار رہنا اور کوچ کی تیاری کرنا اس کی عقل کی علامت ہے۔ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا کمال ایمان کی نشانی ہے۔ صحیح بات کہنا عقل مندی کی علامت ہے اور ٹھیک ٹھاک جواب دینا فضیلت کا نشان ہے۔ یہ نہایت بے عقلی کی بات ہے کہ آدمی اپنے ہمسروں پر غالب آئے، دشمنوں کو عیب ظاہر کرے اور ایسے لوگوں کی مخالفت کی فکر میں رہے جو اسے ضرر اور نقصان پہنچا سکیں۔ نیکی کے حق میں غرور و تکبر جیسی کوئی چیز انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، اور فضائل کے حاصل کرنے میں عقل کے برابر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ پرہیزگاری اور تقوی کے برابر دین کا کوئی مسلح نہیں ہے، اور خواہش نفس کے برابر کوئی چیز عقل کے مخالف نہیں۔ دنیا کے برابر کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ جو شخص اپنی قدر جانتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے وہ عقل نہیں بدبخت ہے، اور جو اپنی زبان محفوظ نہیں رکھ سکتا اس انسان کا ایسا ایمان درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ جو آدمی جب باہم گالی گلوچ کرتے ہیں تو وہی غالب آتا ہے جو زیادہ کمینہ ہوتا ہے۔ جب دو شخص آپس میں جھگڑتے ہیں تو وہی بڑھتا ہے جو زیادہ بے عقل ہوتا ہے۔ جو شخص کسی سے مذاق اور دل لگی کرتا ہے اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ اس ہوشیار اور عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی ہمت حالی سے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس بے عقل سے کہیں بڑھ کر
کون ہو سکتا ہے جو اپنی بد تدبیری سے جنت کی نعمتوں سے محروم رہا؟ تمام کاموں کی درستی عقل پر، عزت و سرداری عدل پر ہے۔ وعدے کی عمدگی اس کے پورا کرنے پر، نیک کاموں کی بہتری ان کی جلدی کرنے پر موقوف ہے۔ جلد بازی کرنے سے انسان اکثر ٹھوکریں کھاتا ہے اور منہ کے پل گرتا ہے۔ کمال عقل سے حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ آدمی کا وزن اس کی عقل سے ہی حاصل ہوتا ہے، اس کا جمال اس کی مروت میں ہے۔ خواہش نفس کے خلاف کرنا عقل کی شفا ہے۔ نفس کے ساتھ جہاد کرنا بزرگوں کی دلیل اور نشانی ہے۔ دھوکہ دہی کی شرینی سے زیادہ سود بر اور نافع کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ وقار اور سنجیدگی سے رہنا عقل کو کمینہ صفت سے بچاتا ہے۔